ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر ہے، ہمارے یہاں بہت ساری رسومات مسلمانوں کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کا اسلام سے دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے جہیز کے حوالے سے بات کی تھی، تو ہمارے یہاں اگر بات کریں ہم وطن عزیز پاکستان کے اندر رہنے والے، بسنے والے مسلمانوں کی، تو ہمارے اندر جہیز کی جو رسم ہے یہ وہاں سے آئی ہے۔ مسلمانوں میں اس رسم کا کوئی دور تک بھی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں تھے مسلمان اور ہندو ایک ساتھ تھے، تو ثقافتیں، کلچر ایک دوسرے سے عمل دخل ہوتی رہیں، ملتی جلتی رہیں، گھلتی ملتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری ان کی ہندوانہ رسومات ہمارے اندر آ گئی، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کن ہندوانہ رسومات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ بالکل جہیز کی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو اسی طرح ہمارے یہاں بالکل اجنبی ہے، اور اس کے اوپر بات کی جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی موضوع ہے بات کرنے کا۔ حالانکہ یقین کیجئے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت سارے موضوعات کی ضرورت ہے، وہاں اس موضوع کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ایک مرد کو 2 شادیاں ضروری ہیں، کم از کم 2 شادیاں، باقی جتنی استطاعت ہو استطاعت کے مطابق۔ ایک بندے کی استطاعت ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ معاشرے کو بہرا روی سے بچانا ہے اگر، تو 1 سے زائد نکاح کے کلچر کو معاشرے میں عام کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ یہاں پر اگر بات کی جائے کہ دوسری شادی، 1 سے زائد نکاح، تو ہمارے یہاں ایسے شخص کو تانا دیا جاتا ہے کہ عیاش ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر رہا ہے، اس کی خواہش ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو اس کو تانا ملتا ہے کہ عیاش ہے۔ یعنی میں سوچتا ہوں، بلکہ حیران ہوتا ہوں کہ یار اس کو عیاشی پوری کرنی ہوتی تو 5-10 ہزار روپے میں کہیں اپنا منہ کالا کر لیتا۔ پوری زندگی کے لیے ایک عورت کو اپنے نکاح کے پاک بندھن میں باندھ کے اس کی پوری زندگی کا خرچہ بھگتنے کے لیے یہ کبھی آمادہ نہ ہوتا اگر یہ عیاش ہوتا۔ اگر اس کو عیاشی کا شوق ہوتا تو کہیں 5-10 ہزار روپے میں اپنا منہ کالا کر کے ایک بیوی کے ساتھ پوری زندگی گزار لیتا۔ لیکن یہ نکاح کے پاک بندھن میں باندھ کر اپنے خرچے، اپنے اخراجات کو بڑھا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ 1 سے زائد نکاح بھی اسلام کا مزاج ہے۔ اور آج اس بات کو یہ معاشرہ قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ وجہ یہ کہ ہم یورپین کلچر سے، اسی طرح ہندوؤں کی ثقافت سے مرعوب اور متاثر ہیں، ورنہ اسلام کا مزاج اٹھا کے دیکھیے، یقین کیجئے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، احادیث اٹھا کے دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کے ہاں 1 سے زائد نکاح کا کلچر عام تھا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ہمارے ہاں یہ بڑی انوکھی بات ہے، ہمارے یہاں اسے ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے، چونکہ معاشرے میں ہے کوئی نہیں، معاشرے میں ہے کوئی نہیں۔ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی نیکی معاشرے میں کم ہو چکی ہے تو اس نیکی کو برائی سمجھ بیٹھیں گے۔ 2 شادیاں کرنا، 3 اور 4 کرنا، یہ برائی کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں برا بن چکا ہے، یہ اور بات ہے، کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ ہندوانہ تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر ہمارے معاشرے پر، ہمارے اقدار کے اوپر بالکل مسلط ہو چکا ہے۔ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں اس وقت بہت ساری بچیاں طلاق لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہیں، ان کو سہارا دینے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اس معاشرے کے اندر بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کی معاشرہ تباہ ہو چکا، معاشرہ بے حیا ہو چکا، وہ اس معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچائے گا کون؟ یہ ٹاپک تو ہمارے لیے چھوتا ہے، تو عجیب سی بات ہے۔ اب تک ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام میں کرتا تھا نیوز کیفے میں،
وہاں پر اینکر تھے فہیم عباس صاحب. ایسے ایک دن بات چلی کہ جناب کوئی ایسا موضوع ہونا چاہیے, کوئی ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جو بالکل انوکھا ہو تاکہ ویوز اچھے آئیں, ریٹنگ اچھی آئے. میں نے کہا میرے پاس ایک ٹاپک ہے ایسا جس کے اوپر ہم بات کریں گے تو ایک انوکھا ٹاپک ہوگا اس معاشرے کے لیے. کہنے لگے ٹاپک کیا ہوگا؟ میں نے کہا ٹاپک ہم رکھیں گے, عنوان رکھیں گے دوسری شادی کیوں ضروری ہے. وہ بیچارہ خود بھی پریشان ہو گیا, کہنے لگا کہ یار یہ لبرل آنٹیاں ہمارے ایسا نہ ہو ٹی وی چینل کے باہر پتھر لے کر کھڑی ہوئی ہوں, آپ موضوع ایسا بتا رہے ہو دوسری شادی کیوں ضروری ہے, یہ تو بڑا حساس موضوع ہے. میں نے کہا اس کے اوپر اللہ کے فضل سے پوری بصیرت رکھتا ہوں, پورا علم رکھتا ہوں, پوری دلیل رکھتا ہوں, پوری دسترس رکھتا ہوں. جب ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ جو سمجھدار خواتین ہوں گی وہ ہماری رائے سے اتفاق کریں گی, اور جن کا واسطہ ہی کوئی نہیں قرآن و حدیث سے, جو ایک لبرل سوچ لے کر اس معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں, ان کی تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں. بہرحال پروگرام ہوا, صبح 9 سے 10 یہ چلتا تھا نیوز کیفے کے نام سے. اس پروگرام کے اندر میں نے دلائل دیے کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے. پروگرام چل گیا اور بہترین الحمدللہ اس میں ہم نے دلائل دیے کہ اس وقت موجودہ معاشرے میں دوسری شادی کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. اس پر جو مجھ سے بن سکا میں نے کتاب و سنت کے دلائل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے دے دیے. یہ پروگرام لائیو چلا. اسی رات جو ہے وہ نارتھ کراچی کے اندر ایک مسجد میں میرا درس کا پروگرام تھا. صبح میں یہ ٹی وی پروگرام ہوا دوسری شادی کیوں ضروری ہے. رات میں درس کا پروگرام تھا نارتھ کراچی کے اندر. درس دیا, درس کے بعد ایک صاحب نے کہا شیخ وہ کھانے کا انتظام ہم نے آپ کا اپنے گھر پہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے گھر چلے گئے. گھر پہنچے, کھانے کے دوران انہوں نے کہا شیخ صاحب ایک چھوٹا سا لطیفہ سمجھ لیں, جوک سمجھ لیں یا واقعہ سمجھ لیں, آج ہوا ہی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی اہلیہ کو کہا, اپنی بیگم کو کہا کہ معلوم ہے آج کون آ رہا ہے ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے, معلوم ہے آج کون آ رہا ہے. کہنے لگی کون؟ اس بیچارے نے صبح ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ پروگرام میرا دکھایا ہوگا اپنے بیوی کو کہ دیکھو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے. مجھ سے اکثر لوگ کلپ مانگ رہے ہوتے ہیں میرے کہ یار وہ اپنا کلپ دیجیے گا, اپنی بیگم کو دکھانا ہے. او بھائی دکھانے سے مسئلہ نہیں بنے گا, ہمت کرو, کھڑے ہو کر لو. دکھانے سے مسئلہ کوئی نہیں بنتا. ہمت کرو, کھڑے ہو, کر لو, اور اپنی بیوی کو راضی کر کے کرنا, ایسے نہیں بدماشی کے بل پہ نہیں. اور کرو تو پھر عدل کرنا, یہ ابھی آگے میں بات کروں گا. بہرحال اس بیچارے نے میرا پروگرام دکھایا ہوگا اپنی بیوی کو صبح کہ دیکھو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے. کیونکہ سارے دلائل مردوں کے حق میں تھے کہ دوسری شادی کرو, دوسری شادی کی اہمیت کیا, وہ دلائل ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا بھائی, اس نے اپنی بیوی کو پروگرام دکھا دیا. رات مجھے اپنے گھر پہ کھانا کھلانے کے لیے لے گیا. میرے آنے سے پہلے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ معلوم ہے کون مولوی صاحب آ رہے ہیں آج ہمارے گھر کھانے کو. کہنے لگی کون؟ کہنے لگی وہی مولوی صاحب جن کا صبح میں نے ٹی وی پہ آپ کو پروگرام نہیں دکھایا تھا. کہہ رہے میں نے خوش ہو کے بتایا کہ وہی مولوی صاحب جن کا صبح ٹی وی کے اوپر آپ کو پروگرام دکھایا تھا, میں نے دوسری شادی کیوں ضروری ہے. تو کہنے لگی کہ ہائے کاش کے کھانا بناتے ہوئے بتا دیا ہوتا, تھوڑا سا کھانے میں زہر ملا دیتی. یہ مولوی لوگوں کو خراب کرے گا, یہ مولوی لوگوں کو خراب کرے گا. یعنی آپ یہ سوچئے یہ معاشرہ اس کلچر سے متاثر ہے جس کلچر کے اندر ایک شادی کرو اور 2 گرل فرینڈ رکھو یا 1 گرل فرینڈ رکھو, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارا معاشرہ جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں اس معاشرے سے متاثر ہے کہ جس معاشرے کے اندر 1 شادی, 1 گرل فرینڈ, 2 گرل فرینڈ, کوئی پوچھنے والا نہیں. یار مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو استطاعت دی ہے, کسی بندے کی اس بارے میں سوچ مثبت ہے, وہ کرتا ہے دوسری شادی, پورا خاندان اس کا مخالف ہو جاتا ہے. دوسری شادی کرنے والے سے پورا خاندان مخالف, پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے.
ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یا میری مائیں بہنیں سوچ رہی ہوں گی یا ویڈیو دیکھنے کے بعد عورتیں سوچیں گی کہ دوسری شادی کر رہا ہے تو دوسری شادی کے بارے میں یہ بھی تو بتاؤ کہ عدل کرنا ہے. تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اور اس بندے کو کرنے کی کبھی مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ جو 2 شادی کرنے کے بعد دونوں بیویوں میں عدل نہ کر سکے اس کو تو کرنا ہی کوئی نہیں چاہیے. یہ تو بات ہی اس کی ہو رہی ہے جو عدل کر سکتا ہے. جو عدل نہیں کر سکتا اس کو تو قرآن سورہ نساء آیت نمبر 3 نے ہی روک دیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کا خواب بھی اپنے ذہنوں سے نکال دو. لیکن ابھی تو ان کی بات ہو رہی ہے جو عدل کر سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں. دیکھیے دلیل کیا ہے, لاجک کیا ہے. اس وقت معاشرے کے اندر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بہت تیزی سے فحاشی عریانی بڑھ رہی ہے, بہت تیزی سے فحاشی عریانی بڑھ رہی ہے. اب اس فحاشی عریانی کو روکنے کا ایک ہی رستہ ہے, نکاح. اور اس کے بارے میں شروع میں آپ سے بات ہو چکی تھی کہ اپنے نوجوانوں کے جلدی نکاح کر دو. پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں. معاشرے کو بے حیائی سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا کہ نوجوانوں کے وقت پر نکاح کر دو. میرے نبی نے گارنٹی لی اگر تم وقت پہ نکاح کر دو گے تو کیا ہوگا, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ. وقت پہ نکاح کر دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے نوجوانوں کی نگاہیں بھٹکیں گی نہیں, تمہارے نوجوانوں کی عزت آبرو کی حفاظت رہے گی. مرد ہو بچہ ہو خواتین, اگر نکاح وقت پہ ہو گیا ان کی عزت آبرو صحیح رہے گی, معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی نکاح کے تعلق سے. اور دوسری چیز, دوسری شادی یہ بھی معاشرے کو بے حیائی سے بچاتی ہے. 2 طرف سے بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے نمبر 1, ایک مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 عورتیں رکھی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, بلکہ رب نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 3 کے اندر جو اسٹارٹ کیا وہ اسٹارٹ ہی 2 سے کیا ہے کہ تم 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. ابے ایک کا تذکرہ تو میرے بھائی آخر کے اندر ہے کہ اگر تم کیا نہ کر سکو, عدل نہ کر سکو, تو پھر کیا کرو, فواحدہ, پھر ایک کرنی ہے. اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کرو, اور اگر تم سمجھتے ہو تم عدل کر سکتے ہو, انصاف کر سکتے ہو, تو اس معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے دوسری شادی ضروری ہے. کیوں؟ وہ اس لیے ضروری ہے, رب کو معلوم تھا, اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور عورتوں اور مردوں کو تخلیق کیا ہے. دیکھو ہمارا خالق اللہ ہے, اور بنانے والے کو معلوم ہے کہ مرد کے اندر کیا معاملات اور عورتوں کے اندر کیا معاملات. عورت کے لیے ایک مرد رکھا ہے ایک وقت کے اندر, عورت کے لیے ایک مرد ایک وقت کے اندر, مرد کے لیے ایک وقت کے اندر 4 عورتیں. وہ کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے, جاؤ اس کی ڈیپ میں, اس کی گہرائی کے اندر ڈھونڈو وجہ. نہیں ڈھونڈو کہ اللہ کی قسم معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا, بربادی کی طرف جائے گا, جو کہ جا چکا ہے. میری ماں بہن بیٹی کو برداشت کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی سوگن لے کر آئے. کہتی ہے نہیں, گرل فرینڈ کی حد تک تو منظور ہے, میسج کر, واٹس ایپ کر, بات چیت کر, باہر دوستی رہ, لیکن شادی کوئی نہیں, شادی کوئی نہیں, شادی نہیں ہونے دوں گی. گرل فرینڈ کی حد تک منظور ہے, معلوم ہے اس کو اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر بے حیائی ہو رہی ہے, اس کو معلوم ہے اس کا شوہر غیر عورتوں سے, غیر محرم عورتوں سے بات کرتا ہے, اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, بات چیت سب کچھ قبول ہے, لیکن اسے اپنی بیوی مت بنانا, میری سوکن مت بنانا. بار بار ٹھیک ہے, ڈرو اللہ کی قسم اس بات سے. وہ موبائل ٹیلی فون کے اندر اگر غلط چکروں میں پڑا ہوا ہے تو اس کو بچاؤ, اس کو بولو نکاح کر لو. اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہو؟ مرنا ہے اللہ کی قسم اس گناہ کی وجہ سے. میرا شوہر اگر جہنم میں جل جائے تو تیری محبت کیسی محبت ہے؟ یہ محبت کیسی محبت ہے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے. بیوی کو برداشت کوئی نہیں ہوتا کہ نہیں مجھ پر میری سوکن کوئی نہیں آئے گی, پورے گھر پر میں اکیلے قبضہ کر کے رہوں گی, اس کے دل پر اکیلے راج کر کے. اور یاد رکھو, ایک مرد کو اگر دوسری شادی کا بھوت چڑھ گیا, ایک مرد کو اگر
دوسری شادی کا بھوت چڑھ گیا تو وہ عورت کی پھر خام خیالی ہے کہ میں اکیلے اس کے دل پہ راج کر کے رہوں گی. پھر وہ اکیلے راج کر کے نہیں رہ سکتی, پھر گھر کا ذہنی سکون, امن, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, چونکہ اس کے دل میں ایک دوسری عورت آ چکی ہے. اب وہ حرام کام کر کے, حرام طریقے اپنا کے اس دوسری عورت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے. اس سے کروڑ گنا بہتر کہ اس کو حلال کا موقع میری ماں بہن بیٹی خود پرووائڈ کرے. خود جاؤ رشتہ لے کے. حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو, کہیں بیوی کیسے جائے گی رشتہ لے کے. یقین کیجئے میری اپنی بیویاں اللہ کے فضل سے, پہلی بیوی دوسری کا رشتہ لے کر گئی, دوسری باقی دو مل کے تیسری کا رشتہ لے کر گئی. اور ابھی یہ ریکارڈنگ میں چلاؤں گا نہیں, لیکن بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی اللہ کے فضل سے چوتھی کا رشتہ لے کے بھی جا رہی ہے. یعنی 4 سیٹ میری مکمل ہو جائیں گی. 4 سیٹ تھیں, 4 مکمل ہو جائیں گی. میں نے ایک درس میں نارتھ کراچی میں ہی تھا, میں نے کہا لوگوں کے میرے پاس فون آتے ہیں, چونکہ میں نکاح کی یا پھر دوسری شادی کی ترغیب دلاتا ہوں, پروموٹ کرتا ہوں, شادی کو آسان کرو, جہیز مت لو, یہ ساری میری مہمات کے اندر ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شادی بھی کراتا ہوں. بھائی میرا کوئی شادی دفتر تھوڑی ہے, میں تو پروموٹ کر رہا ہوں, ترغیب دے رہا ہوں. معاشرے کے اندر جو اس ٹائم نکاح کے حوالے سے غلط چیزیں رائج ہیں, جہیز, منگنی, مہندی, مائیوں بارات, اس کے خلاف بول رہا ہوں. ایک بیوی کو رکھ کر 2 گرل فرینڈ رکھنے والے کو کہتا ہوں کہ دوسری شادی کر لے. میں تو اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں, میرا کوئی شادی دفتر کوئی نہیں. تو پروگرام تھا, اس پروگرام کے اندر میں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی دوسری شادی کا رشتہ ہو تو بتاؤ. میں نے کہا بھائی یاد رکھو میری اپنی 3 ہیں, میری تو خود 1 سیٹ خالی ہے. جب تک میری 1 سیٹ بھر نہیں جاتی, میری 4 نہیں ہو جاتی, میں کسی کی دوسری بھی نہیں بتاؤں گا. پہلے اپنی دیکھوں گا بھائی, ہر شخص خود غرض ہے, پہلے اپنی دیکھوں گا یا کہ آپ کو بتاؤں گا. تو الحمدللہ میری تو 4 ہونے والی. اب آپ لوگ اپنی پرواہ کیجئے کہ آپ نے 2 کی, 3 کی, 4 کی یا نہیں کی. اور اگر نہیں کی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کریں. اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھو, ایک تو مرد کی اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے, وہ اللہ نے ایک مزاج رکھ دیا کہ ایک مرد کے ساتھ 4 عورتوں کو رکھا ہے, حلال رکھا ہے, لیکن ایک عورت کے ساتھ ایک ہی مرد اللہ نے رکھا, کیونکہ اللہ مرد کی فطرت کو جانتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک رکھ کے بھی دوسری جگہ منہ مار رہا ہو, اپنی جہنم کو خود دعوت دے رہا ہو. تو چلو تم دوسری کر لو, تیسری کر لو, حد 4 کر لو. 4 کی اجازت رب نے دی تو اس کو اللہ جانتا تھا کہ اس مرد کے اندر جو میں نے تخلیق کی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. دوسری چیز, جو عورت بیوہ ہو کر 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ بات آپ بھی سنیے, میری مائیں بہن بیٹیاں بھی سنیں. جو عورت بیوہ ہو کر 2 بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, یا ایک لڑکی طلاق لے کر 1 بچے اور 2 بچے کے ساتھ باپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی. اب سچ بتائیے گا, اب سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مرد ہیں, اوپر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں. سوچئے اس بات کو, جو بچی 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے اور 2 بچوں کے ساتھ گھر پر پڑی ہوئی ہے ماں باپ کے, یا ایک بچی 25-28 سال کی عمر کے اندر طلاق لے کے 2 بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر پر آ گئی ہے. اب اس طلاق یافتہ بچی اور بیوہ لڑکی سے نکاح کون کرے گا؟ بیوہ عورت سے, طلاق یافتہ عورت سے نکاح کون کرے گا جو 2 بچوں کے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اور کیا اس کی خواہشات نہیں؟ کیا اس کے احساسات نہیں؟ کیا اس کے بچے کو باپ کی ضرورت نہیں؟ کیا اس عورت کو شوہر کا سہارے کی ضرورت نہیں؟ میرے محترم بھائیوں, اس کو بھی سہارے کی ضرورت, اس کے بچے کو بھی سہارے کی ضرورت. اب کون کرے گا؟ کوارا تو نہیں کرے گا. یہ بات کا خلاصہ ہے, سمجھیے گا میری بات کو. اب اس 30 سالہ بیوہ عورت سے, اس 28 سالہ طلاق یافتہ بچی سے نکاح کون کرے گا؟ کوئی کوارا تو اپنے لیے کنواری ڈھونڈے گا نا, کوارا اپنے لیے کنواری ڈھونڈے گا. یقیناً اس 30 سال کی بیوہ جو 2 بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس 35 سال کی لڑکی جو ایک بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی, اس کو سہارا دینے کے لیے وہ مرد کھڑا ہوگا جس کی دوسری شادی کی خواہش ہو. تو دوسری شادی ضروری بنتی ہے کہ نہیں؟ دوسری شادی کی اہمیت بنتی ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ایک تو یہ تو
بالکل لاجیکل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، بالکل عقلی طور پر، نقلی طور پر جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ دوسری شادی کیوں ضروری؟ کیونکہ وہ بچی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے طلاق لے کے بیوہ ہو کے اس سے کنوارے نے نہیں کرنی، اور اس کی بھی خواہشات، اس کے بھی احساسات، اس کے بھی جذبات، اگر اس کی خواہشات، اس کے احساسات، اس کے جذبات حلال سے پورے نہیں ہوں گے تو معاشرے میں بربادی آئے گی، معاشرہ تباہ ہوگا، معاشرے میں بے حیائی آ کر رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ یہ فطری عمل ہے، نیچرل ہے، یہ اللہ رب العالمین نے خلقت میں رکھا ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ سے نہیں دوسری کرتا، وہ کنواری سے کرتا ہے، تب بھی اللہ نے اجازت دی ہے، کوئی پابندی کوئی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پابندی ہے، پابندی کوئی نہیں۔ اگر آپ اتنے حسین، اتنے خوبصورت ہیں کہ دوسری پر بھی آپ کو کنواری مل سکتی ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ، کر لو، کوئی منع نہیں ہے، کسی نے نہیں روکا، کوئی اسلام نے قید نہیں کی۔ آخر میں ایک بات کر دیتا ہوں، آخر کے اندر یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوسری شادی کون کر سکتا ہے۔ ترغیب سن کر یقیناً خواہش تو سب کے اندر پیدا ہو گئی ہوگی اور موجود ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، یعنی کم از کم کوئی 8-10 سال سے میں زور لگا رہا ہوں، گلا پھاڑ رہا ہوں کہ یار دوسری شادی کرو۔ شاید 1% مرد، 1% مرد دوسری شادی پر آمادہ ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کیوں۔ استطاعت بھی ہے، حالات بھی ہے، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمت کوئی نہیں کرتا۔ آپ کسی کو بتائیں کہ اس بندے کی 4 شادیاں 3 شادیاں، سارے بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں، خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن جہاں خواہش پیدا ہوتی ہے بیگم کا خوف وہیں پر اس خواہش کو دبا دیتا ہے۔ کر لو چھٹی، ہو گئی بات، خواہش پیدا ہوئی، وہی بیگم کا خوف اس خواہش کو دبا دیتا ہے۔ وہ اللہ کی قسم، اس میں خوف کی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی یاد رکھنا اجازت کی ضرورت ہے۔ دوسری شادی کے لیے اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام نے، شریعت نے، دین اسلام نے، رب رحمان نے مرد کو کہیں بھی پابند نہیں کیا کہ وہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پہلے اجازت لے، کوئی بھی اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کہا آخر میں ایک بات کر دیتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ دوسری شادی اس وقت کیجیے گا، یقیناً خواہش سب کے اندر ہے، تقریر سے وہ خواہش بیدار بھی ہو جاتی ہے، بھڑک بھی جاتی ہے، لیکن دوسری شادی اس وقت کرنے کے لیے کھڑے ہوئیے گا جب آپ یہ بات سوچ لیں، سمجھ لیں کہ میں عدل کر سکتا ہوں، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو قرآن کے قواعد اور قانون کے مطابق پھر آپ کو ایک ہی پر خوش رہنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ممبر رسول کے اوپر، بہت سارے لوگ، اور کوئی عام لوگ بھی نہیں، مولوی، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے عالم، علامہ، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ دوسری بیوی کو پہلی بیوی کے کہنے پہ طلاق دی۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ دوسری شادی کر لی، لیکن دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا، پہلی بیوی کے پریشر میں آ کے دوسری کو طلاق، دوسری کے پریشر میں آ کے پہلی کو طلاق۔ اگر خدا را ایسی کوئی نیت ہے تو مت کرنا کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ۔ اگر پریشر برداشت نہیں کر سکتے، ابھی سے تمہیں معلوم ہے اپنے آپ کا کہ تم کتنے پانی کے اندر ہو، یہ تمہیں خود معلوم ہے۔ اگر تم پریشر برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں لگتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس، بلکہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا، پڑھا لکھا آدمی، باشعور آدمی، عمر کی ایک اچھی حد میں پہنچ چکا تھا، 50-52 سال کا، لیکن فٹ، تندرست، توانا۔ اس کے اگر فائنینشلی حالات میں آپ سے ذکر کروں تو کروڑ پتی نہیں، ارب پتی، شادی کر لی، لاہور کا رہنے والا ہے، شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی اور بچوں نے پریشر دیا، پریشر میں آ کے اس نے دوسری بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر، بڑا ظلم کیا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن اس ظلم کا رب کے ہاں بدلہ لیا جائے گا۔
क्या कसूर था उस लड़की का कि जिसने तुझ पर एतबार किया और एतबार करके वो तेरे निकाह के अंदर आई और तूने पहली बीवी की प्रेशर में आके तलाक दे दी। मेरे पास फोन करता है, कहता है हकीम साहब ऐसा ऐसा हो गया, बीवी बच्चों ने प्रेशर दिया था, अब मैं क्या करूं, यानी रुजू, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा यार आप अल्लाह आप पे रहम करे, किया तो आपने जुल्म है, किसी के प्रेशर में आके आपने तलाक दे दी अपनी बीवी को। अगर आपके अंदर इतनी मर्दानगी थी कोई नहीं तो दूसरी क्यों की, फिर ना करते। दूसरी वो करे जो अपने आप को समझे इस बात के ऊपर कि मैं किसी के कहने पर किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। और दूसरी चीज, दूसरी शादी वो करे जो दोनों बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ करे। होता क्या है हमारे मुआशरे में, ये भी बताऊं एक और बात आखिरी, ऐसा ना हो कि कोई मेरे कहने पर आके दूसरी शादी कर ले और पहली बीवी का सत्यानाश करे और बद्दुआएं मेरे हक में आए। जो मैं कह रहा हूं वो भी सुनो। होता ये इस मुआशरे के अंदर, दूसरी शादी कर ली, दूसरी बीवी खूबसूरत, उम्र की छोटी, पहली बीवी उम्र की बड़ी, उसके साथ जिंदगी के 20-22 साल गुजार दिए। अब क्या होता है, अब ये होता है कि वो दूसरी का होकर रह जाता है, उसके हुस्न का गिरफ्तार, उसके जनाब उम्र की वजह से, उम्र में छोटी हुस्न में ज्यादा, वो बेचारी पहली कि जिसने पूरी जिंदगी तेरी खिदमत की, अपनी जवानी अपना हुस्न सब कुछ तुझ पर लुटा दिया। वो भी तो जब आई थी तो वो भी तो छोटी थी ना, वो भी जब आई थी वो भी तो हसीन थी ना। उसने अपना हुस्न, अपनी जवानी, अपनी कुर्बान सब कुछ तेरे ऊपर निछावर कर दी। आज जिंदगी के 20 बहारे गुजारने के बाद उस पर सौगन भी लेकर आया और उसको छोड़ भी दिया। छोड़ा नहीं तो फिर अदल इंसाफ छोड़ दिया। रातें दूसरी को दे रहा है, पैसे दूसरी को दे रहा है, उसके जवान होने की वजह। अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन ये बंदा रब की बारगाह में जालिम की हैसियत से जाएगा। दूसरी का शौक पूरा कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, लेकिन इन दो बातों को जहन में रखकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी शादी, पहली शादी 22 साल गुजर चुके, मेरी दूसरी शादी को 16 साल गुजर चुके, तीसरी शादी को 8 साल का अरसा गुजर चुका, चौथी मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, आपको वलीमे में भी बुलाएंगे। लेकिन रब जानता है, मेरी पहली शादी 22 साल पहले हुई, वो बीवी आज भी मुझे महबूब है, मुझे अजीज है। उसके बाद दूसरी की, उसको भी 16 साल हो गए, उसके बाद तीसरी की, लेकिन उसके बावजूद दूसरी की मोहब्बत में कमी कोई नहीं, चूंकि मुझे कल क़यामत के दिन रब को जवाब देना है। ये थोड़ी कि आप शादी पे शादी किए जाएं और नई को लाएं, सारा प्यार लाड मोहब्बत उसका, पहली बेचारी जिसने जिंदगी पूरी तेरे लिए कुर्बान की, उसके लिए कुछ नहीं, उसका तो दर्जा बढ़ जाता है। उसने तो सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी दी, उसकी तो मिसाल ही कुछ और है, उसकी तो बात ही कुछ और है। पहली बीवी का मकाम अल्लाह की कसम बहुत बुलंद होता है, बहुत बड़ा होता है। तो कभी जुल्म ना करना, ज्यादती ना करना। 2 बातें मैंने कह दी आपके सामने, बल्कि 3 कह देता हूं आखिरी में, रिवीजन बाद में आने वाले भाइयों के लिए। दूसरी शादी क्यों जरूरी? क्योंकि बहुत सारी बच्चियां, बेटियां, बहनें ऐसी मौजूद कि जो बेवा होकर, तलाक याफ्ता होकर घरों में बैठी हुई है 2 बच्चों के साथ, 1 बच्चे के साथ। कोई कवारा उनको कबूल नहीं करेगा, उनको दूसरी शादी वाला कबूल करेगा, लिहाजा ये दूसरी शादी जरूरी है। लेकिन करेगा कौन? करेगा वो मर्द कि जो एक तो फाइनेंशियली भी समझे कि हाँ मैं स्ट्रांग हूं, दोनों के हुकूक अदा कर सकता हूं, पैसों के लिहाज से भी, फिर अपने आप को तोल ले के हाँ कि पहली के प्रेशर में आके दूसरी को नहीं तलाक दूंगा, दूसरी के प्रेशर में आके पहली को नहीं छोड़ूंगा, दूसरी के हुस्न में बहक कर, उसकी उम्र को देख कर पहली को डिवैल्यू नहीं करूंगा। अगर वो इन तमाम शराइत के ऊपर आता है तो सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए कि दूसरी शादी जरूर करे। बहरहाल ये एक पैगाम था जो मुस्बत तरीके से मैंने आप तक पहुंचाया है। अगर कोई इसका गलत माना ले तो उसका अपना ईमान, अपनी मर्जी। मेरा मौक़िफ़ जो था वो मैंने आपको बयान किया। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुम्मा इंशाअल्लाह हुकूक़ ज़ौजैन के मौजू पर होगा, मियाँ बीवी के हुकूक़। आइंदा जुम्मा हम कोशिश करेंगे कि बीवियों के हक़ पर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि शौहर
جو اس وقت بیویوں کا حق نہیں ادا کر رہے ان کو قرآن و حدیث کیا نصیحت کرتی ہے. تو آئندہ جمعے کا موضوع حقوق زوجین ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.